الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. درود پاک اسلام میں ایک بہت اعلی درجے کا اور ثواب پانے کا بہترین وظیفہ اور ذریعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک اسی طرح درود پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے. اب یہ الگ بات ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، وہ مسئلہ ابھی نہیں چھیڑتا، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا فرض اور واجب ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. جیسے نماز کا کوئی انکار کر دے تو داڑھی 1.5 فٹ کی نہیں پورا 1 میٹر کی رہے، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو قرآن کی نص سے قطعی یقینی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے. یہ سب ضروریات دین ہیں. تو درود پاک کا اللہ تعالی نے حکم دیا اور حکم دینے کا انداز ہر عبادت سے الگ ہے.
نماز کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو. کہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی نماز پڑھے گا بولو؟ اور کوئی معبود ہے کیا؟ نماز تو معبود کی پڑھی جاتی ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. پروردگار عالم نے فرمایا روزہ رکھو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں اس لیے تم بھی روزہ رکھو. ہے کہیں؟ پروردگار عالم نے فرمایا زکات دو، لیکن کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی زکات بانٹتا ہوں تم بھی زکات بانٹو. یہ فرمایا حج کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں حج کرتا ہوں تو تم بھی حج کرو. کوئی بھی مولانا مولوی سنی ٹنی کوئی نہیں بتا سکتا. ہر عبادت کا حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، صوموا، اتموا الصیام الی اللیل، روزہ صبح سے شروع کرو اور رات تک اس کو پورا کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک کعبے تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر اللہ کے واسطے حج فرض ہے. کہیں پر کہیں ذکر نہیں ہے کہ میں حج کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکات دیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میرے بندو تم بھی یہ کام کرو. لیکن درود ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب بندوں کو حکم دینا چاہتا ہے تو پہلے یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ابھی حکم نہیں دیا ہے کہ تم درود و سلام پڑھو، پہلے خود فرماتا ہے کہ میں اور میرے سب فرشتے، ایک دو نہیں، ملائکہ جمع کا صیغہ ہے. اے لوگوں سنو، درود وہ چیز ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر ہے کہ اللہ فرماتا اس وظیفے کو میں بھی اور سارے فرشتے اس درود کو پڑھتے ہیں، نبی پر بھیجتے ہیں درود. اب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بہت سے جو ہیں ایرے غیرے نتھو خیرے چھیدی بکریدی جمن خیراتی ہینگڑے بھینگڑے سب کو نہیں فرما رہا ہے. جو شریف سیدھے ہیں ایمان والے ہیں ان سے فرماتا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو نبی پر. پہلے فرمایا میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی بھیجو. کیسی شاندار، یہ کیسا شاندار ذکر ہے اور کتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو اس فرشتے بھی اور پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ درود وہ وظیفہ ہے جس کو ہم نبی پر بھیجا کرتے ہیں. ہے نا سمجھ میں آ گئی بات؟ اور ہر سنی مسلمان جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ درود پڑھو. جیسے ہی تسلیمہ پورا ہوا تو درود و سلام پڑھنے لگتا ہے. بچہ سنی کا جانتا ہے یہ آیت درود، اور اس درود پڑھنے کا ہم کو صلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.
اے مسلمانوں تم درود پڑھتے ہو نبی پر؟ تو اللہ فرماتا ہے تم درود پڑھتے ہو تو هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ جو نبی پر درود نازل فرماتا ہے، اے مسلمانوں تم پر بھی درود نازل فرماتا ہے۔ ارے یہ درود کا مقام ہے، اور درود کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یاد رکھو کہ نماز فرض، روزہ فرض۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا، گنہگار ہے، حج فرض ہے نہیں کرتا، گنہگار ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا، گنہگار ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کی توہین کرے، میں نماز بیکار چیز ہے معاذ اللہ کہتے ہیں، یا نماز پڑھنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، تو صرف گنہگار نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ نماز کی توہین کرنے والا اور اس کو بیکار سمجھنے والا کافر ہے، سن لو کان کھول کر۔ اسی طرح روزہ نہ رکھنا گناہ ضرور ہے، لیکن روزے کی توہین اور اس کا انکار کفر ہے۔ حج نہ کرنا گناہ ضرور ہے، لیکن حج کو برا کہنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح جتنی عبادتیں نص قطعی سے ثابت ہیں ان کی توہین کرنا، انکار کرنا کفر ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کسی سنت کا مذاق بنانا، کسی سنت کا جو فرض نہیں ہے، سنت کا مذاق بنانا تو اس کو پر بھی کفر کا فتویٰ ہے، کافر بھی ہے، تجدید ایمان اور نکاح اس پر ضروری ہے، صرف سنت کا مذاق بنائے۔ یہ ذہن میں بات رکھیے گا، اور کسی بھی دیوبندی مولوی سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں یہ ہماری جلی کٹی بات اس لیے ہوتی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ان لوگوں کے گستاخان رسول کے پیٹ میں چوہے ڈنڈ مارنے لگتے ہیں اور سینے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ کوئی اتنی بڑی کتاب نکالتا ہے، کوئی لال اشتہار نکالتا ہے، اور کوئی اسٹیج پر بیٹھ کر کے بکواس کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ بھی آیا ہے، ابھی اس کو لایا ہوں نہیں، پھر کل انشاءاللہ، آج یہ لے کے آیا ہوں، اسی میں بند ہے۔ کیسی گستاخی کی ہے آپ سنو گے، اور ہمارے رانی تالاب کے قریشی برادران تو ویسے ہی گرم خون کے ہیں۔ ایسی تقریر کی ہے، کس نے کی ہے؟ اس کا نام ہے طاہر۔ طاہر کے معنی پاک کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ناپاک کوئی نہیں۔ ایسی تقریر کی ہے، دیوبندی حضرات اگر ہیں وہ بھی سنیں اور خود فیصلہ کریں۔ یہ کہتے ہم حضور کی تعظیم کرتے ہیں، آج میں اس تعظیم کا آپریشن نہیں پوسٹ مارٹم کر کے بتاؤں گا۔ اور یہ طاہر گیا کے رہنے والے تھے، گیا نام ہی عجیب ہے، آیا تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ گیا۔ وہ مناظرے میں کہتا میں آیا، لیکن اس کی جماعت والے بولتے گیا۔ عجیب بات ہے، ایسا آدمی جو کبھی آتا ہی نہیں، ہمیشہ گیا 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 گیا۔ یہ گیاوی صاحب ہیں، یہ تقریر کر رہے ہیں، اس میں ان کا فوٹو بھی لے لیا ہے اور ان کی تقریر بھی ہے۔ درود پاک کو ناپاک کہا ہے، اور درود پاک جو مسجد میں آواز سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس کو معاذ اللہ پاخانے اور پیشاب سے تشبیہ دی۔ سوچو کوئی کتنا بھی تھرڈ کلاس آدمی ہوگا، جاہل سے جاہل، کبھی وہ اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ پاخانے پیشاب سے اس کو تشبیہ دیا ہے۔ اب میں اس کو مائک پر سنا دیتا ہوں، آپ سن لیجیے، پھر میں اپنی تقریر کروں گا۔ بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں
اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے۔ ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا، ٹیسٹ کرنے کے لیے جب اس میں آرا لگایا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنا شاندار پولیتھین ہے اور اتنی صاف ستھری اس پر ریڈنگ ہے اور اتنا بہترین اس کی پیکنگ ہے اور کتنا اچھا اس پر لیبل لگا ہوا ہے، تو اندر میں بھی کوئی حلوائی ہے، وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ اتنا کلیئر، اس لیے میں نے اس کو محفوظ کر لیا اور اس کی تصویر کے ساتھ بھی اس میں اس کا ویڈیو ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ناپاک مولوی کہتا ہے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگا کر جو درود و سلام پڑھا جاتا، یہی تو ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگا کر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک نہیں ہے، معاذ اللہ ناپاک ہے۔ درود کو ناپاک کہا تو اس سے بڑا نجس اور ناپاک کون ہوگا؟ اللہ تعالی فرماتا ہے میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اب مسجد میں درود پڑھا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پڑھا جا رہا ہے، تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پڑھنے سے وہ درود معاذ اللہ اس ناپاک کے نزدیک ناپاک ہو گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دیوبندی برادری سے، سنجیدگی کے ساتھ کہو کہ ایسے مولوی پر جو درود و سلام کو جو لاؤڈ اسپیکر پر پڑھا جا رہا ہے اور مسجد کے اندر پاک جگہ پڑھا جا رہا ہے، وہ اس کو ناپاک کہتا ہے، تو اس سے بڑا اور کیا کفر ہو سکتا ہے؟ یہ دل کی بات ان لوگوں کی ہے۔ درود کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ درود کو جب معاذ اللہ صرف مائک پر پڑھنے کی وجہ سے ناپاک کہا جا رہا ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کی مثال دیا ہے کہ پاخانہ پیشاب جب ٹیسٹ کے لیے لیا جاتا ہے، پولیتھین میں رکھا جاتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ حلوہ جاتا ہے، ایسے ہی یہ درود پاک صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اچھا لیبل لگا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب ٹیسٹ کرنے کے لیے کھولا جائے گا تب اس کی بدبو معلوم ہوگی۔ کہتا ہے قیامت میں جب ان کا تھیلا کھولا جائے گا، درود و سلام کو ٹیسٹ کیا جائے گا،
तब बदबू उसकी पता चलेगी। और वो गलीज का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि उसकी गलाजत और निजासत वहां मालूम होगी। खुदा की कसम, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं कहता हूं अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इसकी गर्दन मार दी जाती। ये कत्ल के लायक है। कैसे वो बेहया लोग हैं जो दरूद पाक को नापाक कहने वाला मौलवी नापाक कहता है और फिर उसको अपने स्टेज पर बुलाते हैं, उसकी तकरीर कराते हैं और उसको अपना आलिम समझते हैं, अपना रहनुमा समझते हैं। याद रखना, जो गुमराहों की रहनुमाई पर चलता है वो भी गुमराह, जो काफिरों की हिदायत पर चलता है वो भी काफिर, और जो ऐसे को अपना आलिम समझता है वो शैतान को अपना आलिम समझता है। हम बिला वजह नहीं बोलते, इसे महफूज रख लिया है कि अगर कोई साहब इसे सुनना चाहेंगे तो वो बराबर आकर सुन सकते हैं और उसके वीडियो के साथ देख सकते हैं। परवरदिगार आलम तमाम सुन्नियों को समझने की तौफीक अता फरमाए। लोग कहते हैं ये किसी को बुरा नहीं कहते, अब इनकी जुर्अत और इनका गब्बरपन, इनकी ढिठाई यहाँ तक पहुंच गई कि अब माइक लगाकर मजमे आम में स्टेज सजा करके और हुजूर पर दरूद पढ़ने को नापाक कहते हैं, पाखाना और पेशाब से उसको तशबीह देते हैं। मैं कहता हूं ये कौन सी सुन्नत है कि तख्त बिछाकर माइक लगाकर मेरे मुस्तफा की नात, मेरे मुस्तफा के दरूद की तौहीन की जाए। ये सिर्फ शैतान का काम हो सकता है कि शैतान तख्त बिछाता है, शैतान अपने जुर्रियत को जमा करता है और इस्लाम के खिलाफ वो बोलता है। दोस्तों, आज तक आप कहते रहे, बहुत से न्यूट्रल लोग ये कहते हैं नहीं हमने तो कभी कुछ सुना नहीं, हमने तो कभी कुछ सुना नहीं। सुन करके और कहते हो नहीं सुना, तो या उसी के साथ तुम भी बंधे हुए नजर आते हो। अब तो सुन लिया, अब किसी को इनकार की गुंजाइश है। और ऐसे लोगों से दोस्ती हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कई मर्तबा मैं बयान कर चुका, लेकिन आज मुनासिबत से सुन लो कि मेढक और चूहे की दोस्ती हुई थी। किसकी? मेढक कहां रहता है? तालाब में रहता है, और चूहा चौक बाजार में रहता है। समझे? इतना फासला। अब बेचारा तालाब में वो रहता है, वो बहुत सीधा साधा, और जो चौक बाजार से चूहा आता था रानी तालाब में, वो समझता था कि यहां के लोग बड़े सीधे साधे हैं, ये तालाब वाले। समझे? आया यहां, चूहे ने देखा कि बड़ी मेढक ने देखा कि कितनी अच्छी भोली भाली सूरत है, बड़ा साफ सुथरा होता है, रेशम जैसे उसके बाल होते हैं। वो हजरत जी वाला मत देखना, वो तो बहुत बदसूरत होता है, उसको कहते हैं घूस। आप मालूम है क्या कहते? ये जो छोटे छोटे जमात चलती है उसको बोलते हैं। रेशम जैसे बाल, हीरे जैसी आंख, मुंह देखो तो ऐसा लगता है कोई सूफी साहब है। बैठता है तो उकड़ू में बैठता है, और कभी उसका मुंह खामोश नहीं होता, हमेशा यूं 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 करता रहता, जैसा हमेशा वजीफा पढ़ता है। इतना खूबसूरत है, हर दम फुफुर 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 करता रहता है, सुन्नत के मुताबिक उकड़ू में बैठता है। ये आप देखोगे, बेचारा वो तालाब में रहने वाला मेढक देख करके आशिक हो गया, करीब आया, सलाम किया और दोनों में दोस्ती हो गई। अब जब वो चूहा आता था तालाब में पानी पीने, तो ये मेढक उसका इंतजार करता रहा। एक दिन मेढक कहता है कि माय फ्रेंड, तुम्हारी याद बहुत आती रहती है, लेकिन तुम रहते हो चौक बाजार में, बहुत भीड़ भाड़ रहती है,
اور میں رہتا ہوں تالاب میں، وہاں جا نہیں سکتا ورنہ کوئی کچل دے گا تو چنا جور گرم بن جاؤں گا۔ اس لیے کوئی ایسی اپائے کرو، ایسا بندوبست کرو کہ جب تمہاری یاد مجھے آئے تو فوراً میں تمہیں انفارمیشن کر دوں اور تمہیں پتا چل جائے کہ میڈک تم کو یاد کر رہا ہے تو تم فوراً چلے آنا۔ تو کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کی بات ہے، ہمارے ہاں کپڑے کے بہت پاور لوم چلتے ہیں، لمبے لمبے دھاگے ہیں، میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ گیا اور ایک لمبا دھاگا کتر کر کے لے کر کے آیا اور کہتا ہے ایک اس کا سرا تو اپنی ٹانگ میں باندھ لے اور ایک سرا میں اپنے ٹانگ میں باندھ لیتا ہوں اور میں چلا اب اپنے گھر۔ جب تم کو میری یاد آئے تو یہ دھاگا یوں یوں کر دینا، جیسے پتنگ نہیں اڑاتے، دھاگا آئے پتنگ اڑتی ہے۔ تو پہلا ٹیلی فون دونوں متروں نے ایجاد کیا تھا، کہا جب میری یاد آئے تو بس دھاگا یوں کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میڈک میرا یاد کر رہا ہے، میں فوراً آ جاؤں گا۔ اب روزانہ میڈک کی تو چانی ہو گئی، جب اس کو یاد آئے یوں کر دے تو کودتا ہوا چلا آئے، وہاں سے لے کر کے بھاگا تالاب روڈ کے اوپر سے چلا آئے یہاں پر، اور دونوں کو بیٹھ کر کے گٹر گوں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن بارش ہوئی تھی، تالاب کے کنارے ٹھنڈا تھا، بھیگی زمین تھی، تو چوہا کہنے لگا کہ میڈک بھائی دیکھو یہاں ٹھنڈی لگ رہی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، وہاں کھیت ہے اس میں دھوپ نکلی ہوئی ہے، زمین بھی سوکھی ہوئی ہے، چل کر کے ہم وہاں بات کریں گے۔ تو میڈک نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دونوں دوست میڈک اور چوہا وہاں پہنچے کھیت میں، اور دونوں دھوپ میں بیٹھ کر کے بڑے پیار محبت سے اجتماع کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے گٹرگو۔ ادھر سے چیل اڑتی ہوئی آئی، وہ بھوکی تھی، اس نے دیکھا کہ چوہا ماموں بیٹھے ہیں، اس نے نشانہ لگایا اور اپنے پنجے میں چوہے کو زور سے دبایا اور اوپر اڑی۔ چوہا چیچی 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 کرنے، اب کیا کرے گا، اب تو عذاب تیری کھوپڑی پر آ گیا۔ اب وہ لے کر کے جب اڑی ہے تو اس کا دوست اور فرینڈ جو تھا وہ دھاگے میں وہ بھی بندھا تھا، وہ بھی لٹک رہا ہے۔ عذاب کس پر اترا؟ چوہے پر۔ شکار کس کا ہوا؟ یہ کیوں لٹک رہا ہے بتاؤ؟ دوستی تھی، اور دوستی کی وجہ سے اس کی ٹانگ پھنسی تھی کس میں؟ دھاگے میں۔ اصل عذاب تو چوہے پر اترا تھا، 24 نمبر پر، لیکن یہ بیچارہ 24 نمبر نہیں تھا، سیدھا سادہ تھا، صرف اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو گمراہ کی دوستی کے دھاگے میں پھنس جاتا ہے، قیامت میں عذاب تو اس 24 نمبر پر ہوگا، اس گمراہ پر ہوگا، لیکن جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی دوستی کے دھاگے میں بند کر کے گھسیٹتا ہوا وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے کہ لا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، ایسے ظالموں، ایسے گستاخوں، ایسے ناپاک لوگوں کے پاس اگر کبھی بھولے سے بیٹھ گئے اور پھر تم کو یاد آ گیا اس نے تو ایسی ایسی باتیں کی ہیں، قرآن فرماتا ہے فلا تقعد بعد ذکر، یاد آتے ہی فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہو، ایک لمحے کے لیے مت بیٹھنا۔ قرآن مجید کا یہ ایسا حکم ہے کہ جو اس پر گامزن ہے اور اسے فالو کرتا ہے وہ ہمیشہ گمراہی سے یہاں بھی بچے گا، عذاب سے وہاں بھی بچے گا۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہ منافق، یہ گستاخان رسول، اے مسلمانوں تمہارے پکے دشمن ہیں، ہم العدو، یہی تمہارے دشمن ہیں۔ ضمیر کو مؤخر ہونا چاہیے، یہ مولانا شاہد بتائیں گے۔
اور جو اسم ہے اسے مقدم ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمیر کو جو مؤخر بعد میں آنے چاہیے تھی اسے پہلے، تو جو بعد والے ہیں اس کو پہلے استعمال کرنے میں حسر پیدا ہوتا ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی تمہارے دشمن ہے، یہ نہیں فرمایا یہ تمہارے دشمن ہے، فرمایا یہی تمہارے دشمن ہے۔ فاحذرہم تو ان کی صحبت سے دور بھاگنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چتاونی دی۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے تم بھاگو اور آئیں تو بھگاؤ، دو باتیں فرمائیں۔ وہ اگر تم ان کو دیکھو تو باہر ہٹ جاؤ وہاں سے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اگر زبردستی تمہارا پیچھا کریں تب پھر دو کام کرنا ہے، خود بھاگنا ہے۔ اگر پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں تو جس طرح بھاگے انہیں بھگاؤ، یہ نبی کا حکم ہے۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں ہے، یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے۔ نبی نے بد اخلاقی سکھائی ہم کو؟ نبی نے جو کچھ فرمایا ہے وہی بلند اخلاق ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کائنات میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہیں، آپ کا اخلاق سب سے عظیم اور بڑھ کر ہے۔ اس خلق عظیم والے نبی نے ہم کو ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم، تم بھاگو، یہ پہلے فرمایا۔ اگر نہیں تم بھاگ سکتے وہ تمہیں پکڑ لے تو فرمایا بھگانے کا انتظام کرو۔ اب بھگانے کا انتظام جو جیسے کر سکتا ہے وہ کرے، یہ میں نہیں بتاؤں گا کیسے آپ کرو گے، آپ کیا کر سکتے ہو لیکن بھگا کر دم لینا۔ اور اگر نہیں بھگایا، بولے کیسے بھگائیں، بد اخلاقی ہے، دل ٹوٹ جائے گا، وہ جو بولتا ہے کم سے کم سن لو، گائے بھی دودھ دیتی تو بولے ہاؤ، بیل بھی دودھ دیتا تو بولے ہاؤ، ارے یہ کوئی ہاؤ ہے؟ یہ ایمان ہے؟ جو چیز صحیح ہے اسے کہو ہاؤ، اور جو چیز غلط ہے اس کے منہ پر تھوک دو۔ مصطفیٰ کی محبت کا مزاج یہ ہے کہ ذرا سی اس میں گستاخی کا ایک چھینٹا پڑ گیا تو سارا کا سارا ایمان برباد ہو گیا۔ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور مزاج کیسا؟ دودھ کتنا اچھا ہے بتائیے؟ اگر دودھ صحیح ہے تو آپ اس کو چولہے پر گرم کرو تو اوپر کیا آتا ہے؟ ملائی آتی ہے، پھر دودھ سے ملائی نکلی، اور پھر ملائی کو جمع کرو، اور 2-4 دن کے بعد جب زیادہ ہو مکسر میں خوب اس کو پیسو، تو اب کیا ہوتا ہے اس میں سے؟ مکھن نکلتا، ابھی گھی نہیں نکلے گا، ہاں پہلے اس میں سے مسکا نکلتا ہے، ابھی گھی نہیں نکلا، پھر اس مسکے کو اس کو مکھن بھی کہتے ہیں، مسکا بھی کہتے ہیں، گجراتی میں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، ماکھن، وہ آتا ہے نا ماکھن چور جیسے کہتے ہیں، تو وہی مکھن، اس کو پھر آپ کو گرم کرنا پڑتا ہے، چولہے پر تپانا پڑتا ہے، تو اس کے اندر کچھ وریائی ہوتی ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر اچھا گھی آ جاتا ہے نا؟ یہ گھی کس سے بنا؟ ماکھن سے۔ ماکھن کس سے بنا؟ ملائی سے۔ ملائی کس سے بنی؟ دودھ سے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اور دودھ سے گھی بھی بنتا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دہی۔ گھی سے دہی بھی بنتا ہے ہاں دودھ سے۔ دیکھو کبھی کبھی میں آج کل بھول جاتا ہوں، کل بھی ایک بات بھول گیا تھا، پہلے اس کو بتا دوں۔ مسا کرنے میں نے کہا ادھر سے ادھر لے کے آؤ، ہے نا؟ بس اتنی بولا، پھر میں کام کے مسا میں لگ گیا۔ تو آپ اصلاح کر لیں، ادھر سے لے کے آئے تو پھر ادھر سے یہ ہتھیلی لگا کر کے ہم، وہ بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا تھا، باہر کے سننے والے بھی اصلاح کر لیں۔
ریلے ہو رہا ہے نا. ہاں تو ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ دودھ سے دہی بنتا ہے اور منہ سے نکل کے آ گیا گھی سے دہی بنتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن طاہر ایسا بھول کے نہیں بولا ہے، وہ جان بوجھ کر کے بولا ہے، 2 مرتبہ بولا ہے، کئی مرتبہ مثالوں کے ساتھ بولا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دودھ بہت اچھا ہے، اس سے کتنی چیزیں بنتی ہیں. موہنی مٹھائی، سورتنی گھاری، یہ سب کیسے بنتی ہیں؟ دودھ سے. اس پر گھی اصلی ڈالا جاتا ہے. یہ سب دودھ کے میٹیریل آتے ہیں، اس سے یہ ماوے والی اور گھاری والی اور گھی والی، یہ ساری کی ساری افلاطون نفلاطون سب اسی سے بنتا ہے. اس سے ایک چیز ہے اور کتنی لذیذ چیزیں بنتی ہیں. اسی طرح میرے دوست، اگر اس دودھ میں اگر لیمو کا ایک چھینٹا ڈال دیا جائے تو فوراً پھٹ جائے گا نا. ارے دودھ پھٹ گیا. اب پھٹے دودھ سے دہی نہیں بنتا. پھٹے دودھ کے بعد وہ لوگتے ہیں کہ اب یہ دودھ پھٹ گیا، اب اس سے آپ کوئی چیز بنانا چاہیں کچھ بن جاتا ہے. لیکن دودھ کا مزاج یہ ہے کہ لیمو آپ کو کتنا بھی پسند ہو، لیکن دودھ میں ڈالیں گے تو دودھ پھٹے گا پھٹے گا پھٹے گا. اسی طرح ایمان ایک دودھ کی طرح ہے. اگر ایمان سلامت ہے تو اس سے ہزاروں لذت والے عمل بنتے ہیں. یہ ایمان سلامت ہے تو خدا کی قسم جنت کی ہر نعمت اس ایمان کی وجہ سے ہے. جیسے ایک دودھ ہے ہزاروں مٹھائیاں بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسے ہی ایک ایمان ہے جس میں محبت رسول ہے، جس میں 1000 دین و دنیا کی لذتیں پوشیدہ ہیں. لیکن اگر اس ایمان کے دودھ میں اگر گستاخی کا لیمو کا ایک قطرہ ڈال دو تو جیسے دودھ پھٹ جاتا ہے ایسے یہ بھی پھٹ جاتا ہے. دودھ پھٹ کے برتن میں رہتا ہے اور ایمان پھٹ کے ہٹ جاتا ہے. یہ پھٹتا بھی ہے اور ہٹتا بھی ہے، اور اس سے پھر کوئی چیز بن نہیں سکتی. ایک ہی قطرہ. منافقین مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، مدینے میں روزہ رکھتے تھے، صحابہ کے سامنے سحری اور افطار کرتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے، زکات دیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے زیادہ بڑی بڑی رقم جہاد کی دیا کرتے تھے. لیکن اللہ فرماتا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم. اے منافقوں جنہوں نے نبی کی گستاخی کی ہے، اس کے بارے میں فرماتا ہے قرآن قد کفرتم، بلا شبہ تم پکے کافر ہو گئے. بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے. تو ایمان پہلے تھا، نبی کی گستاخی کا لیمو نچوڑ دیا تو ان کا ایمان پھٹا بھی اور ہٹا بھی، اور قرآن نے صاف فرما دیا قد کفرتم بعد ایمانکم، بلا شبہ تم اب کافر ہو گئے. تو آپ یہ نہ سمجھو کچھ بھی بولتے جائیں ایمان باقی رہے گا. یہ داڑھی ایمان کو نہیں بچاتی، سجدے کے نشان ایمان کو نہیں بچاتا. یاد رکھنا لمبی لمبی تقریر کرنا ایمان کو نہیں بچاتی. ایمان کو بچانے والی چیز سچی محبت رسول ہے. اگر رسول کی محبت باقی ہے تو خدا کی قسم ایمان محفوظ رہے گا، اور ایمان محفوظ ہے تو سجدہ بھی محفوظ ہے. ایمان محفوظ ہے تو تمہارا ہر عمل محفوظ ہے. ایمان محفوظ ہے تو جنت اور آخرت سب محفوظ ہے. اس لیے ہم ان کے خلاف بلا وجہ نہیں بولتے ہیں. کچھ لوگوں کو سنیوں کو بھی برا لگتا ہے، کیا ہر دم وہابیوں کے خلاف بولتے ہیں. اے وہ سنیوں، اگر ایمان کی غیرت ہے اب ان سے پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود پاک کو غلاظت اور
ناپاک کہہ کر کے تم نے کون سے دین کی خدمت کی ہے؟ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، شیطان کی حمایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر تو صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں۔ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس لیے کہ نبی کی اتنی سی بھی گستاخی صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکتے تھے، خاص طور سے حضرت عمر کی تو تلوار ہمیشہ نکلی رہتی تھی، جہاں کسی نے کچھ کہا فوراً تلوار نکال لی، آذن یا رسول اللہ، اذر وہ انہوں کہو، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے مردود کی گردن مار دوں۔ اور جہاں رسول نہیں ہوتے تھے تو اجازت بھی نہیں لیتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایک منافق ڈپلیکیٹ نمازی مسجد نبوی کا کھیتی باڑی کرتا تھا، اور ایک یہودی کی کھیتی بھی اس کی کھیتی سے ملی ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں امیٹیشنی مسلمان اور یہودی حضرت موسیٰ کا ماننے والا، ان دونوں میں پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس پانی کو میں پہلے کھیت میں سینچوں یا وہ سینچے، اس پر جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں کا بہت جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ تمہارے نبی کے پاس کروایا جائے۔ حالانکہ یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ نبی جو فیصلہ کریں گے وہ سچ کریں گے، اسی کو حق کہتے ہیں۔ لیکن یہ منافق بولتا ہے نہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، تمہارا جو سب سے بڑا سردار یہودیوں کا عالم ہے چلو اس کے پاس اور وہ فیصلہ کرے گا۔ یہودی کہتا نہیں میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہودی اپنے عالم پر اعتماد نہیں کرتا، اس زمانے کا یہودی ان سے اچھا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں، اس لیے کہ یہ جو ہمارا عالم ہے کچھ لے دے کر کے معاملہ سلٹا لیتا ہے، یہ رشوت خور ہے۔ اگر یہ سعودیہ سے کچھ پاتے ہیں تو ان کے جیسی بات کرتے ہیں، اگر ایران سے پانے لگیں تو ان کے جیسی بات کریں گے، اور اگر سیٹھوں سے نذرانہ پاتے ہیں تو درود پاک کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہے، پیسوں پر بکنے والا ہے۔ یہودی کہتا ہے میں اس کے پاس، اپنے سردار کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب یہ منافق دیکھ رہا ہے کہ یہودی ہمارے جن کا کلمہ پڑھتا ہوں ان پر اعتماد رکھتا ہے تو زیادہ کچھ بول نہیں سکا، اور جان پر ادھار کہنے لگا اچھا چلو تمہارے نبی کے پاس ہی، ہاں ہم اپنے نبی کے پاس چل کے فیصلہ کریں گے۔ جب حضور کے پاس دونوں آئے تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دونوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ منافق نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، یہودی نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق الامین ہیں، حق فیصلہ فرمانے والے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ یہودی ہے، اس کا حق ہے کہ پہلے یہ اپنا کھیت سینچے، اور اس سے کہا تم ظلم کر رہے ہو، ایک اپنے پڑوسی کی حق تلفی کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ دے دیا۔ اب اگر مسلمان صحیح ہوتا تو مانتا کہ نہیں مانتا؟ آپ نے جسے پیر بنایا ہے، پیر جو بھی فیصلہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، سچا مرید وہ ہے کہ اپنے پیر کی بات مان لے۔ یہاں پیر نہیں ہے، یہاں تو پیروں کے پیر، پیروں کے پیر، سب کے پیر، فرشتوں کے پیر، ان سے بڑا کائنات میں کوئی پیر نہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اس منافق کو اطمینان نہیں ہوا تو کہنے لگا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلیں گے، فیصلہ کرائیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ میں جا کر کے کہہ دوں گا کہ یہ یہودی ہے تو وہ یہودیوں عیسائیوں کے بڑے سخت دشمن تھے، وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔
یہودی نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے. یہودی بڑے چالاک ہوتے ہیں. اس نے پلاننگ کر لی کہ جاتے ہی میں بتاؤں گا کہ حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا. بہت ہوشیار ہوتے ہیں یہودی. آج بھی ساری دنیا کو، امریکہ کو چلاتے ہیں، یہ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نجاست سے دنیا کو پاک فرما دے. یہودی نے کہا چلو کوئی مجھے حرج نہیں ہے. دونوں گئے، حضرت عمر مل گئے. کہا کیسے آئے؟ یہودی نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے کھیت کے پانی کا جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کرانے آئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا. حضرت عمر نے کہا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اور جو کلمہ پڑھنے والا تھا اس کی گردن ماری، وہیں پر 2 ٹکڑے ہو گیا. فرمایا یہودی سے کہ جا، جو نبی کے فیصلے پر یقین نہیں رکھتا اور اس میں شبہ کرتا ہے، تو قرآن نے بھی فرمایا جو نبی کے فیصلے پر شک کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کہ ایسے مردودوں کا فیصلہ یہی ہے. صرف فیصلے کے بارے میں اس کو شک ہوا، اور یہ مردود تو نبی کی اوپر درود و سلام پڑھنے کو کہتا ہے کہ نجس ہے، غلیظ ہے، ناپاک ہے. اور یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالی فرماتا ہے. پروردگار عالم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ زور سے مت پڑھنا، یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کر مت پڑھنا، یہ نہیں فرمایا کہ لیٹ کر مت پڑھنا. مطلقاً فرمایا ہے بس جب تمہیں فرصت ملے، جیسے فرصت ملے میرے نبی پر درود و سلام پڑھنا. سارے کے سارے دیوبندی مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زور سے مسجد میں درود و سلام پڑھنا اس کو ناپاک کیسے کر دیتا ہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ زور سے پڑھنا مسجد میں، ذکر الہی اور ذکر محمدی کرنا یہ ناجائز کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کرسی پر بٹھاتے تھے، منبر پر، اور سرور کائنات تشریف فرما ہوتے تھے. حضور منبر پر ہوتے تھے، ان کے لیے کرسی الگ سے منگاتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ اے حسان پڑھو. پھر وہ کیا پڑھتے تھے؟ حضور کی نعت بھی پڑھتے تھے، اور کفار کی ہجو اور برائی بھی بیان کرتے تھے، جنگ میں صحابہ کے کارنامے بھی بیان کرتے تھے. پورا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا دیوان چھپا ہے. شک و شک لہو من اسمہ لیجلہ فذل عرش محمود وہذا محمد. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا نوازا ہے کہ اپنے نام سے نبی کے نام کو نکالا، آپ کی عزت و جلال کے لیے. تو اے لوگوں سنو، یہ زمین والے محمد ہیں اور عرش والا محمود ہے. یہ ہے حضرت حسان بن ثابت. زور زور سے ایسے نہیں پڑھتے تھے، ایسے ہی پڑھتے تھے نا. سارے صحابہ سنتے تھے، زور زور سے پڑھتے تھے. ایک دن تو حضور خوش ہوئے اور اپنا امام مبارک اتارا اور حضرت حسان کو انعام میں دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. طاہر گیاوی سے اور اس کے ماننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، نعت مسجد نبوی میں حضرت حسان حضور کے سامنے زور زور سے پڑھتے تھے. یہ کس نے کہا کہ وہ نعت معاذ اللہ ناپاک ہو گئی؟ حضور خوش ہو کر کے امامہ دے رہے ہیں اور یہ کہتا ہے درود و سلام لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے پڑھنا ہنگامہ ہے، شور شرابہ ہے. اس کو وہ آواز اچھی نہیں لگتی. شیطان کو درود کبھی اچھا نہیں لگتا. یہ بڑے صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں،
آپ اب کبھی یہ مت کہنا یہ ڈر کے مارے نہیں بولتے، لیکن اب یہ اتنے گبر ہوتے جا رہے ہیں کہ اسٹیج پر اس قسم کی ناپاک باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، اس کتاب میں یہ لکھا، اس کتاب میں یہ لکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھپوا دیا ہو۔ ہم اتنے بڑے سیٹ ہو گئے کہ تمہاری کتاب ہم چھپوائیں؟ ہم تو کتاب لکھتے ہیں تو کئی کئی سال چھپوا نہیں سکتے ہیں، اور تمہاری کتاب ناپاک ہم چھپوائیں گے؟ یہ مکاری ہے۔ اب کتاب تو نہیں ہے، اب تو ان کا ویڈیو ہے، اب کیسے کہو گے آپ بول رہے ہیں؟ یہ بھی بولو گے آپ بول رہے ہیں؟ سنیوں بالکل تم ساودھان ہو جاؤ اور اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو۔ ابھی ایک بات میں نے عرض کی، کل انشاءاللہ میلاد النبی کے بارے میں جو انہوں نے بکواس کی ہے، روشنی کے بارے میں اگر موقع ملے گا تو کل انشاءاللہ وہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا۔ بہرحال میں نے مختصر لفظوں میں، میری بات سمجھ میں آپ کو آ گئی کہ نہیں؟ آپ نے سن لیا؟ ناپاک اور غلیظ دو لفظ اس نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو غارت کرے اور ان پر لعنت فرمائے جو نبی پر درود و سلام کو ناپاک کہیں۔ اس سے بڑا ناپاک اور کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم کبھی ان سے دوستی مت کرنا۔ ہم بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور دوستی کرو گے تو وہی میڈک اور چوہے کا جو انجام ہوا ہے وہی تمہارا انجام ہوگا۔ وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ ایمان سلامت ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے گی، بچانے والے مل جائیں گے، اور ایمان ہی خراب ہو گیا تو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، قرآن فرماتا ہے انہیں اللہ اوندھا کر کر کے جہنم میں ڈالے گا، اور فرمائیں گے فرشتے ذق انک انت العزیز الکریم، چل جہنم کا عذاب چکھ، بڑے عزت والا اور بہت بڑائی والا بنتا تھا۔ آئی ایم سم تھنگ، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، بھینسا ہوں، یہ سب نکل جائے گا جب فرشتے ٹیٹو پکڑ پکڑ کر کے اور مار مار کر کے جہنم میں ڈھکیلیں گے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ اس لیے امام احمد رضا کی بات سن لو سن لو سن لو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یاد رکھنا امام احمد رضا کا پیغام، یہ لال کتاب چھاپتے ہیں، لال ہے شیخ چلی کی لال کتاب، کالی بھی چھپائیں تو کالے تو ہے ہی، لال کتاب، اس کا پوسٹ مارٹم بعد میں ہوگا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے، سن لو ادھر والے ادھر والے ادھر والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جب میلاد مصطفیٰ ہوا حضور پر، بالکل ہونا چاہیے۔ ہم کبھی ایسے شخص کو مولانا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور کا میلاد ہوا، پیدائش ہوئی، تو چھوٹے چھوٹے مکان، جھوپڑ پٹی، یہ سب محفوظ رہے، لیکن کیسر و کسرا کے محل ہلنے لگے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کسرائے ایران، کیسر ایران، اس کا محل ہلنے لگا،
14 کنگورے زمین پر گر گئے۔ آج اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے ایران میں اس کا محل گرا تھا، اسی طرح سے ہم نعرے لگائیں گے، میلاد کریں گے تاکہ ان کے دل ہل جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ میلاد کی محفل بڑھتی رہے گی، سجتی رہے گی، لوگ مخالفت کرتے رہیں گے۔ شیطان حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک مخالفت کرے گا، لیکن نہ نبیوں کی عزت میں فرق آیا اور نہ اہل ایمان کی مجلسیں کم ہوئیں۔ دیکھو جتنی مخالفت کریں گے انشاءاللہ اتنے ہی لائٹ جلے گی، اتنے ہی مجلسیں۔ پہلے ہمارے رانی تالاب میں ایک جلسہ ہوتا تھا، اب تو پورے سورت میں جلسے ہی جلسہ ہو رہے ہیں۔ تو تمہاری مخالفت کا اثر کیا ہو گیا ذرا سوچو۔ نبی کی مخالفت کرنے سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کم نہیں ہوتی ہے، ان کو تو اللہ نے اتنا بڑھایا ہے کہ ہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ کبھی گھٹنے والی چیز نہیں ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تم بولو ہم تمہاری پول کھولیں گے، جتنا بولو گے اتنا ہی آپریشن ہوگا۔ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کیا ہمارے پاس زبان نہیں ہے؟ تمہاری زبان تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھٹیہارے اور مخنث سے بھی گندی زبان ہے، وہ بھی جو ہجڑے ہیں اپنے سردار اور اپنے نائک کو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، تم نے اس کو کہا جو اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات کے آقا و مولا ہیں، سارے نبی اور رسول کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارا دل جلتا ہے اس لیے ہم بولتے ہیں، ہم بلا وجہ نہیں بولتے، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے۔